السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شام کا دوسرا سفر اور شادی۔ تقریباً 25 سال کی عمر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا دوسرا بڑا سفر کیا، جو حضرت خدیجہ علیہ السلام کے تجارتی قافلے کے لیے تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانداری کی بنا پر اپنے آپ کو ایک اچھا تاجر ثابت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کا مال تجارت کی غرض سے لے کر جایا کرتے تھے۔ خدیجہ بنت خویلد انتہائی شریف النفس اور صاحب حیثیت خاتون تھی۔ مکے میں ان کا خاص مقام و رتبہ تھا اور قریش کے عوام و خواص سبھی انہیں نہایت عزت و عظمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جا ملتا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا بیوہ تھی۔ اپنی شرافت نفس، پاکیزگی اخلاق اور عفت و عظمت کی وجہ سے زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ انہیں ظاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کاروبار اس قدر واسع پیمانے پر تھا کہ اہل مکہ کا جب کوئی تجارتی قافلہ روانہ ہوتا تو اس میں اکثریت حضرت خدیجہ کے مال و اسباب سے لدے ہوئے اونٹوں کی ہوتی تھی۔ اپنے کاروباری امور کی انجام دہی و نگرانی کی غرض سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مختلف اشخاص کی خدمت حاصل کیا کرتی تھی۔ انہی دنوں حضرت خدیجہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست بازی اور امانت و دیانت کی خبریں ملی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھجوایا کہ آئندہ جو تجارتی قافلہ مکہ سے ملک شام کے لیے روانہ ہوگا اس کی نگرانی آپ کریں۔ ساتھ ہی میں معقول معاوضے کا بھی وعدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سرپرست و مشفق چچا ابو طالب سے مشورے کے بعد اس پیشکش کو قبول فرمایا اور سفر شام کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ توفیق الہ سے اس سفر میں بہت زیادہ منافع ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے میسرہ نامی اپنا ایک غلام بھی اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ کیا تھا۔ اس نے واپس مکہ پہنچے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بازی، معاملہ فہمی، پرہیزگاری، امانت و دیانت، فہم و فراست، حسن تعامل و دیگر صفات حمیدہ کا تذکرہ کیا۔ یہ سب کچھ حضرت خدیجہ کے لیے انتہائی فرحت و مسرت اور اطمینان کے باعث بنا۔ حضرت خدیجہ اس سے پہلے قبل 2 بار بیوہ ہو چکی تھی۔ ان کا پہلا نکاح عتیق مخزومی سے اور پھر اس کی موت کے بعد دوسرا نکاح ہند تمیمی سے ہوا تھا۔ دوسری بار بھی جب وہ بیوہ ہو گئی
تو ان کے مقام و رتبے اور مال و دولت کی وجہ سے بڑے بڑے سرداران قریش متعدد بار انہیں پیغام نکاح بھجوا چکے تھے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی ذہانت و فہم و فراست کی وجہ سے اس حقیقت کو خوب جان چکی تھی کہ ان میں سے کوئی بھی مخلص نہیں ہے، یہ سبھی لوگ لالچی اور محض مال و جمال کے بھوکے ہیں۔ اسی لیے وہ ایسے تمام پیغامات کو رد کر چکی تھی۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر گئے اور اس سفر میں منافع بہت زیادہ ہوا، اور پھر یہ کہ سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو اس تجارت کا حساب و کتاب پیش کیا اور چپ چاپ چل دیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بس سوچتی ہی رہ گئی کہ کس قدر عجیب و غریب ہے یہ نوجوان، کس قدر سچا اور مخلص یہ ہے انسان، کس قدر سچی اور صاف ستھری ہے، اس کی تجارت کتنی معصومیت ہے، اس کی ہر ادا میں دوسروں کی بنسبت منافع کس قدر زیادہ لایا ہے، لیکن معاوضے کے معاملے میں کوئی تقاضا نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی بحث و تکرار نہیں، معاوضے جو ملا بس چپ چاپ قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے یہ سب کچھ انتہائی باعث حیرت تھا۔ ایک طرف مسلسل پیغامات بھیجنے والے بڑے بڑے سرداران قریش دراصل حرص و طمع کے مارے ہوئے اور مال و زر کے پجاری تھا، اور دوسری طرف سیدھا سادھا سچا مخلص اور اس قدر قناعت پسند متوکل و قناع قسم کا یہ نوجوان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ادا بھا گئی، اور وہ سمجھ گئی کہ یہی تو ان کی وہ مطاعی گمشدہ ہے جس کی وہ مدت سے متلاشی تھی۔ تب حضرت خدیجہ نے اپنی دل کی بات اپنی ایک خاص رازدار سہیلی نفیسہ بنت منبہ سے کہی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام نکاح لے کر جانے کو کہا۔ نفیسہ نے یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں خصوصاً جناب ابو طالب اور حضرت حمزہ سے مشورہ کیا۔ ان دونوں نے اس رشتے کی تائید کی اور پھر یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اظہار رضامندی کے طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا عمر بن اسد کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رضامندی کی انہیں اطلاع دی، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے، اور یہ مبارک ترین رشتہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات تک یعنی مسلسل 25 برس قائم رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی شادی تھی، جبکہ حضرت خدیجہ اس سے قبل 2 بار بیوہ ہو چکی تھی۔ اس شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام قریش کے مالدار ترین اور معزز ترین خواتین میں سے تھے۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ پیدا ہوئی۔